ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں لونا نام کی ایک خوبصورت عورت رہتی تھی۔ اس کے لمبے بہتے سیاہ بال تھے جو رات کے آسمان کی طرح چمک رہے تھے، اور اس کی آنکھیں سمندر کی طرح گہری تھیں۔ لونا دور دور تک انتہائی لذیذ ابلے ہوئے انڈے بیچنے کے لیے مشہور تھی، اور لوگ گاؤں کے وسط میں واقع اس کے چھوٹے سے اسٹال پر آتے تھے۔ لیکن لونا کے بارے میں ایک راز تھا جو کسی کو نہیں معلوم تھا۔ وہ صرف ایک عام عورت نہیں تھی، وہ ایک ایسی چڑیل تھی جو کسی بھی روشنی کے چہرے کو چھونے پر ایک شریر مخلوق میں تبدیل ہونے کی طاقت رکھتی تھی۔ لونا کئی سالوں سے گاؤں میں سکون سے رہ رہی تھی، اپنی اصلی شناخت کو ایک لمبے بہتے ہوئے دوپٹے کے پیچھے چھپائے ہوئے تھی، جیسے اس نے اپنے سر اور کندھوں کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ سردیوں کی ایک سرد رات جیسے ہی آسمان سے برف آہستہ سے گر رہی تھی، ٹینا اور ماریا نامی بہنوں نے ٹھنڈی شام میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے لونا کے جادوئی انڈوں کے بارے میں کہانیاں سنی تھیں اور انہیں خود چکھنے کا عزم کیا تھا۔ اپنے گرم ترین کوٹ اور سکارف میں ملبوس انہوں نے لونا کے انڈے کے اسٹال کی طرف اپنا راستہ بنایا۔ لونا اپنے ابلتے ہوئے انڈوں کے برتن کی دیکھ بھال میں مصروف تھی جب اس نے ٹینا اور ماریا کو قریب آتے دیکھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے چہرے کے قریب کیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ روشنی اس کی خصوصیات تک نہ پہنچے۔ گڈ ایوننگ بچوں، لونا نے ایک میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ میں آج رات آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے انڈے گاؤں میں سب سے اچھے ہیں، ماریا نے کہا۔ اس کی آنکھیں جوش سے چمک رہی تھیں۔ ہم کوشش کرنا چاہیں گے براہ کرم، ٹینا نے مزید کہا۔ ہاں، اور کیا آپ ہمیں کوئی کہانی سنا سکتی ہیں جب ہم آپ کے انڈوں سے لطف اندوز ہوں؟ لونا خوشی سے راضی ہو گئی اور انہیں چاند اور ستاروں کے بارے میں ایک شاندار کہانی سنانے لگی۔ جیسے ہی وہ سن رہے تھے، بہن بھائیوں نے لذیذ ابلے ہوئے انڈوں کا مزہ چکھ لیا۔ خوشی سے لونا کے چھپے راز سے بے خبر تھے۔ لیکن جیسے ہی لونا نے اپنی کہانی ختم کی، ہوا کے ایک شرارتی جھونکے نے اس کے اسٹال کے اوپر لٹکی ہوئی لالٹین کو اڑا دیا۔ ایک لمحے میں چاندنی نے اس کے چہرے کو ہلکے سے منور کر دیا۔ لونا کی اصل فطرت کا انکشاف اس وقت ہوا جب اس کی جلد سبز رنگ کے خوفناک سائے میں تبدیل ہو گئی اور اس کی آنکھیں خوفناک سرخ ہو گئیں۔ تبدیلی کو دیکھتے ہی ٹینا اور ماریا خوف سے ہام گئے۔ لونا جو اب ایک شریر چڑیل ہے، خوشی سے ہولی۔ اس نے بچوں پر جھپٹا جو عین وقت پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لونا اپنے اسٹال کو غیر محفوظ چھوڑنے سے قاصر تھی، اپنی انسانی شکل میں واپس آ گئی جب لالٹین دوبارہ زندہ ہو گئی۔ دونوں نے جتنی تیزی سے ان کی ٹانگیں اٹھا سکتے تھے گھر کی طرف بھاگے، اور انہوں نے گاؤں والوں کو اس جادوگرنی کے بارے میں خبردار کیا جو ان کے درمیان چھپی ہوئی تھی۔ لونا کی اصلیت اب سب کو معلوم ہو چکی تھی اور گاؤں اسے دور رکھنے کے لیے متحد ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے لونا ڈائن گاؤں والوں کو دھوکہ دینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے اسٹال پر اپنے جادوئی انڈے بیچتی رہی، لیکن کسی نے دوبارہ اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کی۔ گاؤں نے پوشیدہ رازوں کے خطرات کے بارے میں ایک قیمتی سبق سیکھا تھا، یہاں تک کہ سب سے خوبصورت بھیس میں بھی۔ اور اس طرح لونا کی کہانی انڈے بیچنے والی چڑیل ایک احتیاطی کہانی بن گئی جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے